جی اسٹوڈینٹس، تھوڑی سی اب ہم بات کرتے ہیں آپریٹرس کے اوپر. ویریبلس کو ہم نے آگے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو آپرینٹس ہیں، آپرینٹس ہم نے کہا تھا ایکسپریشن کے اندر ویریبلس کی شکل میں ہو سکتے ہیں یا کانسٹنٹ کی شکل میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کانسٹنٹ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ویریبلس بھی ہم نے آج کے جو لیکچر ہے اس کی پہلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے آپریٹرس کی. آپریٹرس بیسکلی آپ کے پاس کیا ہیں؟ یہ سمبلس ہیں. کچھ اسپیشل سمبل کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ ریٹن آپ کے پاس جو الفا نیومیرک سمبلز ہو سکتے ہیں جو آپ کے کچھ آپریشنس کو، ایکشنس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپریٹر سمپل ورڈز میں ہم ان سمبلس کو کہتے ہیں جو کچھ آپریشنس کو ڈیفائن کرتے ہیں یا کچھ آپریشنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سی پلس پلس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سے ٹائپ کے آپ کو آپریٹرس ملیں گے. البتہ کچھ آپریٹرس کے نام ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس ایک کیٹیگری ہے ارتھمیٹک آپریٹرس کی، ایک آپ کے پاس ہیں ریلیشنل آپریٹرس، ایک آپ کے پاس ہیں لاجیکل آپریٹرس، ایک آپ کے پاس ہیں بٹ وائز آپریٹرس، ایک آپ کے پاس ہیں کنڈیشنل آپریٹرس. ٹھیک ہے، اب ارتھمیٹک آپریٹرس جو ہے آپ کے وہ سی پلس پلس کے اندر 5 ہیں. ایک آپ کے پاس ہے ایڈیشن، اس کے لیے ہم پلس سمبل یوز کرتے ہیں. مائنس سمبل ہمارا یوز ہوتا ہے سبٹریکشن کے لیے، یہ ہماری عام میتھس کے اندر بھی ہے. ملٹیپلیکیشن میتھمیٹکس میں ہم استعمال کرتے ہیں کراس، یا ہم ڈائریکٹ دو ویلیوز کو لکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز ہم لکھتے ہیں 4a، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 اور a کے درمیان ملٹیپلیکیشن ہے. یہاں پہ ہمارا ملٹیپلیکیشن آپریٹر جو ہے وہ امپلیسٹ ہے. لیکن ہم یہاں پر، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ایکسپریشن جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، کہ دو آپرینٹ کے درمیان امپلیسٹ آپریٹر نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے درمیان جو ملٹیپلیکیشن کا سمبل ہے وہ کلیئرلی لکھنا ہے، مینشن کرنا ہے. اب سی پلس پلس کے اندر، سی لینگویج میں اور سی پلس پلس میں جو آپ کے پاس ملٹیپلیکیشن آپریٹر ہے وہ ہے اسٹار. ٹھیک ہے، اسٹیرک سمبل ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے میتھس میں آپ کے پاس اس طرح کا سمبل استعمال ہوتا ہے ڈویژن کے لیے، یا آپ لکھتے ہیں لیٹ سپوز a/4. ٹھیک ہے، اوور بار کی شکل میں آپ لکھتے ہیں. تو یہ سمبلس جو ہیں ہمارے سی پلس پلس میں نہیں ہیں، بلکہ ڈویژن کے لیے ہم فارورڈ سلیش استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور آپریٹر ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے ماڈیولس ڈویژن کو، یا ہم اس کو ماڈ بھی کہتے ہیں. یہ ہمارا ہے ریمائنڈر آپریٹر. ٹھیک ہے، یہ جو پرسنٹ سمبل ہے یہ ہم بطور ریمائنڈر آپریٹر استعمال کرتے ہیں. اب ریمائنڈر آپریٹر کیا ہے آپ کا؟ جو کہ ڈویژن ڈیوائڈ کرے گا دو نمبرز کو، دو انٹیجر ویلیوز کو، لیکن جو ریزلٹ دے گا وہ ریمائنڈر ہوگا، کوشنٹ نہیں. لیٹ سپوز اگر آپ لکھتے ہیں 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب آپ 2 کو سے 4 کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں دو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں. ایک یہ جو 2 ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوشنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ 2 جو آپ کے پاس آیا ہے حاصل تقسیم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوشنٹ کہتے ہیں. ڈویژن جو ہے آپ کے پاس یہ کوشنٹ ریٹرن کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو فارورڈ ڈویژن ہے، فارورڈ سلیش ہے، ڈویژن آپریٹر ہے، یہ آپ کی کوشنٹ ویلیو ریٹرن کر کے دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ جو دوسرا ریزلٹ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریمائنڈر. ٹھیک ہے، ریمائنڈر نہیں ہے، یہ ریمائنڈر ہے، بقایا. تو یہ ریمائنڈر جو ہے آپ کا کیسے آئے گا؟ جب آپ ماڈیولس ڈویژن آپریٹر یوز کریں گے. اگر آپ کو ریمائنڈر چاہیے ڈویژن کا، یہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کو ریمائنڈر والی ویلیو چاہیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پرسنٹ آپریٹر یوز کریں گے. ٹھیک ہے، تو کوشنٹ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ آپ لکھیں گے 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو 4 ڈیوائڈیڈ بائی 2 سے آپ کو جو ریزلٹ ملے گا وہ یہ کوشنٹ والی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لکھیں گے 4 پھر پرسنٹ سمبل جس کو ہم کہتے ہیں ریمائنڈر آپریٹر، یا ہم موڈ بھی کہتے ہیں 4 موڈ 2، یا ماڈیولس ڈویژن کہہ لیں اس کو، تو اس کا جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا وہ کیا ہوگا؟ 0 ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 5 ارتھمیٹک آپریٹرس ہیں، بیسک ارتھمیٹک آپریٹرس ہیں جو ہم سی پلس پلس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پاور سمبل نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی ویلیو، لیٹ سپوز ہم نے یہاں پہ لکھا کہ جو ریزلٹ ہے وہ ویریبل کے اندر اسٹور کر دو. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ ایکسپریشن ایویلویٹ ہوگی، یعنی سالو ہوگی. جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہ کہاں اسٹور ہو جائے گا؟ ویریبل اے کے اندر. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے جو ویریبلس ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک ویریبل ہے ٹوٹل. اب اس میں کرنا آپ نے کیا ہے کہ ٹوٹل کے اندر جو ویلیو ہے وہ بیسکلی آپ پہلے ریڈ کریں گے، اس کو کسی اور ویلیو کے ساتھ کمپیوٹ کریں گے، آپریٹ کریں گے. کوئی بھی آپریشن ہو سکتا ہے، پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ یا موڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جو ریزلٹ آئے گا اس کمپیوٹیشن کا وہ واپس ہم
اسی ویریبل کے اندر اسٹور کریں. اب دیکھیں اس میں ٹوٹل جو ہے وہ سورس کا کام بھی کر رہا ہے جہاں سے ہم ویلیو ریڈ کر رہے ہیں, اور ڈیسٹینیشن کا کام بھی کر رہا ہے جہاں پہ کمپیوٹیشن ریزلٹ اسٹور ہو رہا ہے. تو دیکھیں ٹوٹل از اکول ٹو ٹوٹل پلس آئٹم, اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے. اب اس کیس میں ہمارے پاس C++ ہمیں ایک شارٹ ہینڈ نوٹیشن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ کم اسپیس لے میموری میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کلیئرلی ہم کچھ مخصوص سمبل کے ذریعے یہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن استعمال کر سکیں. اسی میں ہمارے پاس ایک جو ہے ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے لیٹ سپوز جیسے یہ سچویشن تھی کہ ٹوٹل از اکول ٹو ٹوٹل پلس آئٹم. اب اس میں کیا ہوا کہ جو ٹوٹل ویریبل ہے یہ آپ کا اپنی جگہ پر آ گیا. ٹھیک ہے, جو پلس آپریٹر ہے وہ آپ کا ٹوٹل کے بعد آ گیا, اور ایکول آپریٹر پلس کے بعد آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بن گیا پلس ایکول کا سمبل. ٹھیک ہے, سو پلس ایکول آپریٹر بن گیا, اسپیس نہیں ہے دونوں میں. ٹھیک ہے, پلس ایکول ان دونوں آپریٹرز کے درمیان اسپیس نہیں ہے, یہ ہمارا ایک نیا آپریٹر آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایڈیشن اسائنمنٹ آپریٹر کہتے ہیں. اب اس میں آپ کا یہ جو آئٹم ہے وہ اپنی جگہ پر آ گیا. ٹھیک ہے, اور آخر میں سیمی کولن. اب اس میں یہ جو ریپیٹڈلی ہمارے پاس ٹوٹل کے نام سے ویریبل آ رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو ریپیٹڈ آپرینڈ تھا یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. یعنی ہم نے ٹوٹل ایک دفعہ لکھا, دو دفعہ لکھنے کے بجائے ٹوٹل اسائنمنٹ کے لیفٹ پر بھی ہے رائٹ پر بھی ہے. تو ٹوٹل اسائنمنٹ کے صرف ایک دفعہ لکھا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر, اسائنمنٹ آپریٹر سے پہلے پلس لکھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکول اسائنمنٹ آپریٹر کے بعد آئٹم لکھ دیا. ٹھیک ہے, ریمبر کہ پلس اور ایکول کے درمیان اسپیس نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر. تو جتنے بھی آپ کے ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں ان کے لیے آپ کے ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر آپ کو C++ پرووائڈ کرتا ہے. سو پلس ایکول ایڈیشن اسائنمنٹ آپریٹر ہو گیا, مائنس ایکول سبٹریکشن اسائنمنٹ آپریٹر ہو گیا, اسٹار ایکول ملٹیپلیکیشن اسائنمنٹ آپریٹر ہو گیا, سلیش ایکول ڈویژن اسائنمنٹ آپریٹر ہو گیا, اور پرسنٹ ایکول ریمائنڈر اسائنمنٹ یا موڈ اسائنمنٹ آپریٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں اب آپ کے پاس ویلیو کیسے ہوگی. لیٹ سپوز آپ نے کہا کہ اے میں سے ہی آپ نے پہلے ویلیو ریڈ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے لیٹ سپوز اس میں سے بی کی ویلیو کو مائنس کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور واپس پھر ویلیو جو ہے اے کے اندر اسٹور کرنا ہے. یعنی ایکسپریشن ہم اس طرح لکھتے ہیں نا, اے از اکول ٹو اے مائنس بی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا, اے کو ہم نے ایک ہی دفعہ لکھا, یعنی یہ والا جو اے ہے اس کو ہم نے بالکل ہی ختم کر دیا, ڈسکارڈ کر دیا. اے ہم نے یہاں پہ چھوڑا, اور مائنس آپریٹر ہمارا ایکول سے پہلے آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آپریٹر بن گیا مائنس ایکول کا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سبٹریکشن اسائنمنٹ آپریٹر. اچھا, اب یہاں پہ آپ کے پاس اب تک ہم نے آپریٹرز دیکھے کہ ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں اور ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹرز آ گئے. اب ملٹیپل اسائنمنٹ جو ہیں یا آپ کی ملٹیپل آپریٹرز ہیں وہ ایک ایکسپریشن کے اندر استعمال ہو سکتی ہیں. جیسے آپ فارمولا بنا لیں پرسنٹیج کا, آپ ایوریج کا فارمولا دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے پاس بہت سارے فارمولے ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل آپریٹرز آتے ہیں, بعض کا سیم آپریٹر بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپریٹرز جو ہے وہ کس ترتیب سے ایویلویٹ ہوں گے ایکسپریشن کے اندر. تو یہ آپ کے ڈیفائن ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں پریسیڈنس رول یا پرائرٹی رولز. ٹھیک ہے, یعنی آپریٹرز کی پرائرٹی کیا ہوگی, کس طریقے سے ہم آپریٹرز کو ایویلویٹ کریں گے. تو آپریٹرز جو ہیں ان کو لیولز میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. آپ کے پاس مختلف پریسیڈنس لیولز ہیں جو آپریٹرز کے لیے ڈیفائن ہیں. اب ان میں وہ آپریٹرز جن کی لیول ہائی ہے, ٹھیک ہے, جو ہائر لیول پر آپریٹرز ہیں جن کی پریسیڈنس ہائی ہے, جن کی پرائرٹی ہائی ہے, وہ سب سے پہلے سالو ہوں گے. اور جن آپریٹرز کی پرائرٹی لو ہے, ٹھیک ہے, جن کی پرائرٹی کم ہے پریسیڈنس رول میں, وہ بعد میں آتے ہیں. وہ آپریٹر جو ہیں آپ کے بعد میں جو ہے آخر میں سالو ہوتے ہیں. اب یہ آپ کے پاس سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ٹیبل ہے آپریٹر پریسیڈنس لیول کا. اس میں بہت سارے ایسے آپریٹرز ہیں جو آپ میں سے اکثریت اسٹوڈنٹ کو یا کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نئے ہوں گے. ابھی تک ہم نے جن آپریٹرز کو دیکھا تھا وہ ہمارے پاس یہ والے آپریٹرز ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپریٹرز کی ہم ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ریلیشنل, بٹ وائز اور لاجیکل آپریٹرز بھی موجود ہیں. ہم یہاں پہ فی الحال اپنی ڈسکشن جو ہے وہ ارتھمیٹک آپریٹرز اور جو ہم نے ابھی ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر دیکھے ان کے اوپر رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے آپ کی اسائنمنٹ آپریٹر. اسائنمنٹ آپریٹر کے گروپ میں آپ کے پاس یہ آپ کے ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹرز یہ والے ہیں. ٹھیک ہے, ریلیشنل آپریٹرز کے ساتھ بھی آپ کے پاس یہاں پر اسائنمنٹ آپریٹرز جو ہے وہ موجود ہیں.
یہ آپ کے کچھ ریلیشنل آپریٹرز ہیں, کچھ آپ کے اسائنمنٹ آپریٹرز آ گئے. تو یہ بیسکلی آپ کے ارتھمیٹک اسائنمنٹ آپریٹرز آ گئے. اب اس میں آپ کی جو آرڈر ہے, پریسیڈنس رول ہے, وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہائیسٹ آرڈر پہ جو آپ کی آپریٹرس ایویلویٹ ہوتے ہیں وہ ہیں ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ. ان کی پرائرٹی سیم ہے, ٹھیک ہے, ان کے پریسیڈنس رول جو ہے وہ سیم ہے, ٹھیک ہے. ہائر آرڈر جو ہے آپ کے پاس وہ کون سی ہیں, ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہے. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد باری آتی ہے پلس اور مائنس کی, ٹھیک ہے. تو ہائیسٹ پرائرٹی جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی ہے, پھر اس کے بعد باری آتی ہے ملٹیپلائی پلس اور مائنس کی. اور اس کے اندر آپ کے پاس یہ جو ماڈیولس ڈویژن آپریٹر ہے وہ بھی اس میں آپ کا شامل ہے, ٹھیک ہے. تو ہائیسٹ پرائرٹی میں آپ کے پاس یہ آپریٹرز آ جاتے ہیں. اب اس کے اندر آپ کے پاس جو ایک ایکسپریشن ہے, لیٹ سپوز اگر ہم لکھتے ہیں اے ملٹیپلائی ود بی ڈیوائڈیڈ بائی سی, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کیس میں کیا ہوگا, نارملی اکثر فارمولہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, لیفٹ پہلے اے ملٹیپلائی کریں بی سے یا بی کو پہلے ڈیوائڈ کریں سی سے. اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بعض کیسز میں ریزلٹ سیم آتا ہے اور بعض کیسز میں ویری ڈفرنٹ بھی آتی ہے. لیکن بہرحال ہمارے کمپیوٹر میں جو رول ڈیفائن ہے, میتھس میں آپ کے پاس جو رولز ڈیفائن ہے بالکل اسی طرح ہے, لیکن تھوڑا سا چینج ہے. کمپیوٹر کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس نے کس ترتیب سے ویلیو کو ایویلویٹ کرنا ہے. تو جو سیم پرائرٹی آپریٹرز آتے ہیں ان کو پھر ایویلویٹ کیا جاتا ہے لیفٹ ٹو رائٹ کے آرڈر میں, یعنی ایکسپریشن کو اسکین کیا جاتا ہے فرام لیفٹ ہینڈ سائڈ. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپریٹر آپ کا پہلے آئے گا اس کو پہلے ایویلویٹ کیا جائے گا, اس کو پہلے سالو کیا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کے پاس دیکھیں ملٹیپلائی ڈیوائڈ سیم پرائرٹی آپریٹر ہیں لیکن ملٹیپلائی ڈیوائڈ سے پہلے آ رہا ہے. تو اب اس کیس میں کیا ہوگا, آپ کا لیفٹ ٹو رائٹ رول کے تحت اے اور بی کی ویلیو ملٹیپلائی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کا سی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ سی لیٹ سپوز آپ لکھتے ہیں بی ڈیوائڈیڈ بائی سی ملٹیپلائی ود اے. اب دیکھیں اس میں بھی آپ کے پاس وہی ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ آپریٹر ہے, لیکن اب آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلا آپریٹر کون سا آ رہا ہے, سیم پرائرٹی ہے دونوں کی, ٹھیک ہے, لیکن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپریٹر ہے وہ اب آپ کے پاس ڈویژن آ گیا. تو لیفٹ ٹو رائٹ رول کے مطابق آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپریٹر ہے وہ سب سے پہلے سالو ہوگا اور پھر جو ریزلٹ آئے گا وہ آپ کا پھر اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہمارے پاس آپریٹر آ رہا ہے اسی لیول کا وہ آپ کا سالو ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں, اچھا اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اے پلس بی ملٹیپلائی سی, ٹھیک ہے, ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. اب اس کیس میں آپریشن کس طرح سے ہوگا, اب دیکھیں پلس کی جو پرائرٹی ہے وہ لو ہے, پلس جو ہے لو پرائرٹی کا ہے, تو یہ سب سے آخر میں سالو ہوگا. یہاں پہ دیکھیں بی اور سی کی ویلیو ملٹیپلائی ہوگی, ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ دونوں سیم پرائرٹی آپریٹر ہیں. لیفٹ ٹو رائٹ رول کے تحت ملٹیپلائی پہلے آ رہا ہے تو بی اور سی ملٹیپلائی ہوں گے. جو ریزلٹ آئے گا ڈی کے ساتھ وہ ویلیو جو ہے آپ کی ڈیوائڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ پلس ہوگا کس کے ساتھ, اے کے ساتھ پلس ہو جائے گا. لیکن ہم یہاں پہ کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اے اور بی جو ہے آپ کی وہ پہلے پلس ہو جائے, ٹھیک ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اے اور بی کی جو ویلیو ہے آپ کی وہ سب سے پہلے پلس ہو جائے اور اس کے بعد سی اور ڈی کی ویلیو ڈیوائڈ ہو جائے, پھر آخر میں ویلیو ملٹیپلائی ہو. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے پھر ہم استعمال کرتے ہیں پریسیڈنس اوور رائٹ کرنے کے لیے, پرائرٹی کو اوور رائٹ کرنے کے لیے پیرنتھیسز استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایکسپریشن میں صرف ہم ایک ہی ٹائپ کے بریکٹس استعمال کر سکتے ہیں, چھوٹی بریکٹ, اسمال بریکٹس کہہ لیں یا پیرنتھیسز کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو جو پورشن آپ نے ایکسپریشن کا پہلے سالو کروانا ہو, بے شک وہ لو پرائرٹی آپریٹر ہو, آپ نے اس کو سمپلی کیا کرنا ہے, پیرنتھیسز کے اندر رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اے اور بی پہلے سالو ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس سی ڈیوائڈ ہو جائے ڈی سے. اب اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ ملٹیپلائی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب آپ کے پاس دیکھیں آرڈر آف ایویلویشن کیا ہوگی, اے اور بی پہلے پلس ہو جائے گا بیکاز آف دیز پیرنتھیسز. اس کے بعد آپ کے پاس لیفٹ ٹو رائٹ, کیونکہ پیرنتھیسز ہیں دونوں تو لیفٹ ٹو رائٹ چلے گا. اس طریقے سے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ کے پاس سی اور ڈی کی ویلیو ڈویژن ریزلٹ آئے گا. پھر یہاں سے دونوں ایکسپریشن سے جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ آپ کا فائنلی آپس میں کیا ہو جائے گا, ملٹیپلائی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پیرنتھیسز کے استعمال سے ہمارے جو آپریٹرز کی پریسیڈنس ہے وہ
چینج ہو گئی, یعنی آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ اوور رائٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو پیرنتھیسز ہم استعمال کرتے ہیں پرائرٹی کو اوور رائٹ کرنے کے لیے. اب سمپل ہمارے پاس یہاں پہ رول کیا ہے کہ جو انر موسٹ بریکٹس ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نے بریکٹ لکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس پیرنتھیسز یا بریکٹ کے اندر پھر کچھ بریکٹس ہیں, تو سب سے پہلے جو انر موسٹ بریکٹس ہیں وہ پہلے سالو ہوں گے. اس کے اندر اگر آپ کے پاس نمبر آف آپریٹرز ایک سے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کے آپریٹر کی جو نارمل جو پریسیڈنس رول ہے وہی آپ کا اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, سو انر موسٹ بریکٹس پہلے سالو ہوں گے, پھر اس کے بعد آؤٹر موسٹ بریکٹس کی جو باری ہے وہ آپ کی آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس تھے آپریٹرس کی پریسیڈنس کے حوالے سے. اچھا, فائنلی آج کے ٹاپک کا جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہے وہ ہے اسکیپ سیکوینسز کا. اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے اسی آج کے لیکچر کے آخری ویڈیو کے اندر.